یہ موقع سال میں ایک بار ملا ہے۔ صرف سفر کی پہلی اتوار والے دن 3 بار پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، تمہارے دروازے بجا کر پیسے دے کر جائے گا۔ آج تمہارے خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے گھر میں، تمہارے گھر میں دولت کی ایسی چھما چھم بارش ہوگی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جو 3 راز تمہیں بتانے لگا ہوں، رب کعبہ کی قسم کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں، پوری دنیا ڈھونڈ لو، پوری دنیا ڈھونڈ لو، ایسا وظیفہ تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ دیکھیں جو راز بتانے لگا ہوں، یا ربنا یا ربی کا جو خزانہ تمہارے سفر کی یہ پہلی اتوار جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ دیکھیں دوستوں بھائیوں بہنوں، آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں یہ میرے اپنے کلیجے کا راز ہے، اپنے سینے کا راز ہے۔ دیکھیں دوستوں بھائیوں بہنوں، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، ہمیں عمل بندش جادو بد نظری سے ہماری گرستی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر آج آپ پر عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، بد نظری ہے، دیکھیں جو میں نے پریشانیاں جھیلی ہیں، جو میں نے تکلیفیں جھیلی ہیں، وہ آپ نہ جھیلیں۔ جو خواریاں میں نے کی ہیں، دیکھیں میں نے بھی کئی سال تک ویڈیوز دیکھی، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لے، کوئی کہتا وہ پڑھ لے، تیرے کام بنیں گے، لیکن میرے کام نہیں بنے۔ میں مزید الٹے سیدھے وظیفے پڑھ کر تنگ دستیوں پریشانیوں میں میری زندگی گزر گئی، یقین کریں۔ پھر میں ایک اللہ والے کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے میرا معاملہ تو دیکھیں، میں نے بڑے وظیفے پڑھے لیکن میری غربت دور نہیں ہوتی، میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ میرا استخارہ کیا اور مجھے بتایا تجھ پر کسی اپنے نے جادو کروایا ہے اور تو ساری زندگی یوں ہی در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو اپنا کہیں اچھی جگہ علاج کروا۔ تو میں نے جا کر بڑی کوشش کی، لوگوں نے بے وقوف بنایا، لیکن میرے ہاتھ میں ایسا ہو گیا اللہ کا کرم مجھ پر کہ غوث پاک کی سچی کتاب میرے ہاتھ لگ گئی۔ اور غوث پاک کی اس کتاب میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا بتایا ہوا کوئی ایک وظیفہ بھی اگر کوئی شخص پڑھ لے، اس پر سے عمل بندش جادو بد نظری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں دوستوں بھائیوں بہنوں، اگر آپ لوگ وظیفے پڑھ کے تھک گئے ہیں اور بڑی تسبیحات پڑھ لی، لیکن آپ کا وظیفہ بھی اثر نہیں کر رہا، تو آج 3 بار اس عمل کو پڑھ لینا۔ دیکھیں عمل اثر کیوں نہیں کرتے؟ آپ پر کسی اپنے نے، پرائے نے عمل بندش بد نظری کروائی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں ہم جب استخارہ میں خود بھی کرتا ہوں، جو بھی میرے پاس لوگ آتے ہیں 99% کیس میں کسی پر عمل ہے، کسی کے رشتہ دار نے بندشیں لگوائی ہیں، کسی پر جادو ہے، کسی پر کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں اگر پوری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے، اگر عمل بندش جادو بد نظری کے اثرات ہیں اور چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ زندگی میں دولت بھی آئے، پیسہ بھی آئے، دیکھیں پیسہ کیوں نہیں آتا، وظیفے کیوں اثر نہیں کرتے؟ دوستوں بھائی بہنوں یہی وجوہات ہیں۔ دیکھیں آپ کی بھی زندگی میں بڑا سکون ہوگا کسی وقت میں، آپ بھی اچھا کما رہے ہوں گے، اچھا کھا رہے ہوں گے، بس آپ کو لوگوں نے دیکھا ہوگا، واہ بھائی واہ اس کی تو بڑی گاڑی ہے، اس کا تو اچھا کاروبار ہے، اس کی تو اچھی جاب ہے، یہ میاں بیوی میں محبت ہے۔ بس لوگوں نے دیکھ لیا اور آپ کی گرستی بد نظری کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ اب وظیفے پڑھ رہے ہو تسبیح پکڑ کے، لیکن اثر نہیں کرتے۔ لیکن آج کا وظیفہ رزق اور دولت کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں بد نظری کا جڑ سے خاتمہ کرے گا، بیماری کا جڑ سے خاتمہ کرے گا، بے روزگاری کا جڑ سے خاتمہ کرے گا، ہر طرح کی مشکل پریشانی۔ اس عمل کو سنو گے تو آپ کی عقل کی انتہا ختم ہو جائے گی، آپ کہیں گے کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا، کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا۔ دیکھیں میرے دوستوں بھائیو بہنوں، میں تمہیں غربت کا آخری حل بتا رہا ہوں، میں تمہاری غریبی کو دور کرنے والا سچا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اب سنو 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 اے غریبوں سنو۔ اب سب سے پہلے آپ نے پہلا وظیفہ سامنے دیکھیں، تمام وظیفے دکھ رہے ہیں، اسی
عمل میں تمام وظیفے ہیں. 2 وظیفے دولت کے ہیں. ایک وظیفہ بیماریوں پریشانیوں قرضوں کو پریشانیوں کو دکھوں کو تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. ایک وظیفہ خزانوں کو لوٹنے والا ہے. اور آخر میں ایک وہ دعا ہے اور آخر میں وہ طریقہ کار ایک خفیہ الفاظ بھی ہے, ایک قرآنی صورت بھی ہے. دیکھیں یہ بچوں والا 5 سال کا بچہ بھی پڑھ لے خدا کی قسم. دیکھیں سب سے آخر میں اس عمل کے اندر جو راز ہے نا, جو دعا ہے وہ دعا ہے اور جو طریقہ کار ہے یہ عمل بندش جادو بد نظری کو جڑ سے ختم کرے گا. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کوئی بندہ آپ کی زندگی کو میں ایک بائک کی جگہ پر رکھ کر بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کی زندگی ہے, آپ وظیفے پڑھتے ہیں, اثر نہیں کرتے. کیوں؟ بائک ہے, پیٹرول ختم ہو جاتا ہے, آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں لیکن بائک پھر بھی نہیں چلتی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب پیٹرول کے انجن میں خرابی ہے تو بائک چلے گی, کتنا بھی پیٹرول ڈال لیں بائک نہیں چلے گی. اس طرح آپ کی زندگی میں عمل بندش جادو ہے. اب کتنے بھی وظیفے پڑھ لیں, وہاں پیٹرول ڈال رہے ہیں تو بائک نہیں چل رہی کیونکہ انجن خراب ہے. اب یہاں پر آپ لوگ اپنی زندگی میں وظیفے پڑھ رہے ہیں لیکن دولت نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے؟ یہاں بائک نہیں چل رہی, یہاں وظیفے سے دولت نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے؟ وہاں انجن خراب ہے, یہاں عمل بندش جادو بد نظری ہے. ارے ہوش کے ناخن لو. یہاں دیکھو بائک میں انجن خراب ہے اور پیٹرول ڈال رہے ہو پھر بھی بائک نہیں چل رہی. کیوں؟ انجن کا علاج نہیں کر رہے. تو یہ مسئلہ ہے. یہاں وظیفے تو آپ کے اثر کرنے چاہیے لیکن آپ کے اوپر یہ عمل بندش جادو بد نظری ہے. یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, میں دیکھیں تمہیں تمہارے غریب بچوں کا واسطہ, تمہیں برے ماں باپ کا واسطہ, اگر ایک دن میں تمہاری غریبی نہ دور ہوئی میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا, میرے منہ پر تھوکنا. دیکھیں دنیا میں کہیں بھی ہو ایک وظیفہ دولت کا تراشا ہوا ہے. 3 وظیفے اس عمل میں دولت کے ہیں. ایک وظیفہ بیماریوں پریشانیوں تکلیفوں کو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے اور ایک اللہ کا لاڈلا بنانے والا وظیفہ بھی ہے اور آخر میں علاج بھی ہے عمل بندش جادو بد نظری کا. یہ تمام چیزیں اور صورت بھی ہے لیکن ایک جگہ پر بیٹھنا ہے. دیکھیں سفر کی یہ پہلی اتوار کہاں بیٹھنا ہے؟ سب سے بہتر جگہ تمہارا گھر ہے, بہتر جگہ تمہارا گھر ہے. سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ, میری بات سمجھیے گا, ایک جملہ بھی دیکھیں سامنے وظیفہ دکھ رہا ہے, سامنے وظیفہ دکھ رہا ہے, یہی وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے. اب بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے موبائل سے ہاتھ کو ہٹا دیں کیونکہ اگر آپ ویڈیو کاٹیں گے تو پھر ہمیں آ کے کہیں گے وظیفہ اثر نہیں کر رہی. میں گارنٹی سے کہتا ہوں پھر مجھے آ کر پکڑیں گے. دیکھیں جو چیز جس مقام پہ پڑھنی ہے پہلی دوسری یا تیسری یا سب چیزیں باری باری پڑھنی ہے لیکن سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا یہ سامنے دکھ رہا ہے. تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں, نہ ہو تو بہانے نہ بنائے کہ تسبیح نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے, آپ فکر نہ کریں, آپ پریشان نہ ہو میرے دوستوں, آپ فکر نہ کریں. تسبیح نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لینا ہے. تسبیح نہیں ہے فکر نہ کریں, تسبیح نہیں ہے اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں. پہلے نمبر پر یا ربنا, یا ربنا کے ساتھ الفاظ پڑھنا ہے ایک, لیکن اس سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے لازمی پڑھنا ہے کیونکہ دیکھیں اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی. اور اس سے بھی پہلے آپ نے اس عمل کے اندر دوستوں بھائیوں بہنوں ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر دیکھیں ایک بار درود شریف پڑھ لیں, صرف ایک بار درود شریف پڑھ لیں کافی ہے, صرف ایک بار پڑھ لیں کافی ہے. صرف دیکھیں درود ابراہیمی ہر نماز میں پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اب آپ نے پہلے نمبر پر یہ وظیفہ یا ربنا کے ساتھ المدد کو پڑھنا ہے, یعنی کہ یا ربنا سے مدد حاصل کرنی ہے, یا ربنا سے آپ نے خزانے لوٹنے ہیں. آج یا ربنا پڑھنے والا مایوس نہیں ہوگا, آج یا ربنا کے ساتھ وہ الفاظ پڑھنا ہے. دیکھیں اس عمل میں سورہ کوثر بھی ہے لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے. بسم اللہ کے ساتھ جس مقام پہ بتاؤں گا اسی مقام پہ آپ نے پڑھنی ہے. اور اس عمل کے اندر دوستوں بھائیو بہنوں یا فتح کا وہ سچا وظیفہ بھی ہے لیکن کس وقت پڑھنا ہے, خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے. اب یا فتح یہ وہ وظیفہ ہے خدا کی قسم
جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، اللہ پاک اس نام کی قسم کھا رہے ہیں۔ دیکھیں وہ کیا وظیفہ ہوگا، وہ کیا عمل ہوگا، اس کی کیا طاقت ہوگی، اور ایک الفاظ اس عمل میں اور وہ دعا بھی، یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ کسی عالم کے پاس، کسی باپو پیر فقیر کے پاس تمہیں زندگی بھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے وظیفے پڑھے، بس بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے اعمال کیے، لیکن میرا وظیفہ اثر نہ کیا، تو ایک بار دیکھیں سب سے پہلے یا ربنا کے ساتھ آپ نے المدد کو شامل کرنا ہے۔ لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا یا ربنا المدد یہ دونوں کو پڑھنا ہے، لیکن جب بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے درود شریف ایک بار پڑھیں۔ دیکھیں کوئی بھی پڑھیں، پابندی نہیں ہے، یا ربنا المدد یا ربنا المدد دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو جو بتایا کہ ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد عمل شروع کرنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ۔ دیکھیں اگر کسی بندے کو بالکل نہیں آتا، بالکل کوئی ہے نا کہ یار مجھے آتا ہی نہیں ہے، تو پھر چھوڑ دے آپ، اگر آتا ہے تو پڑھیں۔ دیکھیں درود شریف پڑھیں گے تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ دیکھیں اصل میں یہ عمل سورہ کوثر کا اور روحانی علاجوں کا یہ عمل ہے، اس میں ایک دعا بھی ہے، خفیہ الفاظ بھی ہے، یہ تمام چیزیں اگر آپ سمجھ گئے نا، جس مقام پہ جو چیز بتائی گئی وہ سمجھ گئے، خدا کی قسم کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ 1 منٹ دیکھیں، زندگی کی 1 منٹ، دیکھیں بتانے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، 1 منٹ۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ المدد دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا ربنا المدد یا ربنا المدد صرف 7 بار پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر اب دوسرا وظیفہ یا ربی کا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب آپ نے کمپلیٹ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آج بسم اللہ کی طاقت اور سورہ کوثر کی عمل میں طاقت اتنی زیادہ ہوگی، اور پھر دوستوں بھائیو بہنوں کمالات معجزات اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، کاش یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا تو آج میں در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا، آج میں لوگوں کے آگے۔ دیکھیں اس عمل میں یا فتح کے ساتھ ایک جو جملہ شامل کرنا ہے نا، پہلے اس جملے کو سمجھے کہ وہ جملہ ہے، یہ وہ لفظ ہے، خدا کی قسم تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، لوگ دروازے پر جب یہ پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا نا۔ دیکھیں ہم نے پچھلے سال یہ عمل تقریباً، میں اللہ پاک مجھے معاف کرے، 300 سے 400 بندوں کو ہم نے یہ عمل بتایا تھا پہلی سفر کو، یہ پہلی اتوار تھی سفر کی، اور سفر کی پہلی تاریخ تھی، یہی دن تھا۔ ہم نے یہ عمل 300-400 بندوں کو دیا تھا اپنے واٹس ایپ پر، اور وہ اتنے شدید مشکلوں میں، اور ہم نے وعدہ لیا تھا کہ جیسے ہی عمل پڑھیں گے ہمیں بتائیں گے، اور حسب وعدہ لوگوں نے عمل پڑھنے کے کوئی 1-2 گھنٹوں بعد لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہمارے وارے نیارے ہو گئے، یہ سمجھ لے وارے نیارے ہو گئے، حالات بدل گئے، غریبی فقیری لاچاری بھاگ گئی زندگی سے۔ آج وہ لوگ، کسی کو اولاد چاہیے تھی اولاد بھی ملی، کوئی رشتوں کی طلبگار تھی آج بنگلوں میں گھوم رہی ہے، ایسی لاکھوں مثالیں۔ دیکھیں اب آپ نے عمل کو سمجھنا ہے اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اب سورہ کوثر کو پہلے سمجھیں۔ دیکھیں سورہ کوثر اس عمل میں وہ کام کر جائے گی نا، وہ طاقت لے آئے گی کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے سورہ کوثر پہلے بھی پڑھی، ہم نے ہزاروں بار پڑھی، لیکن آج سورہ کوثر کو بڑی توجہ سے جو تعداد بتائی جائے گی اس مقام پر پڑھنا ہے جا کر، اور یا فتح کے ساتھ میری جھولی بھر دے کے ساتھ وہ جھولی تمہاری بھرے گی، وہ تمہاری جھولیاں بھریں گی۔ میں اگر دوستوں بھائی بہنوں رب کعبہ کی قسم، میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ بہتر وظیفہ نہیں دیکھا، میری پوری زندگی گزر گئی، میں نے بڑے وظیفے پڑھے، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ وہ پڑھ تیرے کام بنیں گے، لیکن میں نے خدا کی قسم اس سے بہتر وظیفہ نہیں دیکھا۔ اب آپ نے یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح، دیکھیں یا فتح کے ساتھ میری جھولی بھر دے کا لفظ آپ نے شامل کرنا ہے، لیکن جس مقام پر سب سے پہلے آپ نے یا ربنا المدد یا ربنا المدد ان دونوں کو پڑھنا ہے، صرف ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے جو تعداد بتائی گئی، پھر فوراً آپ کو یا ربی، دیکھیں یہ 2 وظیفے ہیں نا، یا ربنا اور یا ربی، ان کو پہلے نمبر اور دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ ترتیب سے پورا عمل کرنا ہے۔ دیکھیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وظیفہ سمجھو بے وقوفوں، یہ دن مت نکال دینا، یہ دن نکل گیا نا، یا تو دیکھو تمہاری مرضی ہے، پوری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، تمہاری مرضی، یا آج اس پہلی اتوار کے دن دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑنا، دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ دینا، لیکن رب کعبہ کی قسم اس وظیفے کو نہ چھوڑنا، یا ربنا۔ اس کے ساتھ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، میں کہتا ہوں آپ کی دنیا بدل جائے گی، یہ الفاظ سنے بغیر آگے نہ بڑھیے گا۔ یا ربی یا ربنا المدد تو پڑھ لیا، لیکن یا ربی کے ساتھ جو جملہ شامل کرنا ہے نا، پوری دنیا گھوم لو، یہ وظیفہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ یا ربی مجھے غنی کر دے،
یہ جملہ آپ نے پڑھنا ہے، یا ربی مجھے غنی کر دے، یا ربی مجھے دوسرے نمبر پر یا ربی مجھے غنی کر دے۔ اس کے بعد پھر سورہ کوثر کے جب کمالات ہوں گے پڑھنے کے، میں کہتا ہوں آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ زندگی میں کبھی یہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کبھی وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں یہ عمل بندش کرنے والے، یہ جادو کروانے والے کا آج جنازہ نکل جائے گا۔ آج جس نے بھی تم پر جادو کیا ہوگا، تمہاری دکانوں پر، تمہارے بچوں پر، تمہارے گھر پر جادو یا وہ بد نظری، دیکھو جب تک بد نظری کا علاج نہیں کرو گے، کتنے وظیفے پڑھو، ساری زندگی میرے بھائی وظیفے پڑھ لے، لیکن خدا کی قسم نہیں وظیفہ اثر کرے گا۔ کیوں نہیں کرتا؟ دیکھو تم خود بتاؤ، ایمانداری سے مجھے بتاؤ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ کب سے وظیفے پڑھ رہے ہو، کتنے سال ہو گئے وظیفے پڑھتے پڑھتے، لیکن آج تک کوئی بدلاؤ آیا زندگی میں؟ کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ تمہیں سینے کے راز بتائی نہیں جاتے، تمہیں چیزیں بتائی نہیں جاتی۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، کسی کی بائک خراب ہوئی تو لوگ سمجھتے یار پیٹرول نہیں ہے، میں پیٹرول ڈال لوں گا تو میری بائک چل پڑے گی۔ اسی طرح تمہارے تنگ دستی ہوتی، پریشانیاں ہوتی، تم وظیفے پڑھ لیتے ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب وہ بائک میں پیٹرول کی کمی نہیں تھی، صرف اس بائک میں انجن کی کمی تھی، انجن کا مسئلہ تھا، انجن میں خرابی تھی۔ یہاں تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، بندشیں ہیں، بد نظری ہے، جادو ہے، کالا جادو ہے۔ دیکھو آج کل ہم خود استخارے کرتے ہیں، پیشنٹ مریض آتے ہیں بیچارے بیمار پریشان تنگ دست، بولتے ہیں ہمارے اچھے خاصے کام تھے، ہماری اچھی خاصی زندگی تھی، کیا ہو گیا؟ استخارہ تو کریں، ہم برباد ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا۔ کبھی بچے بیمار، کبھی ہم بیمار، کاروبار تباہ، گھر تباہ، گھر میں جھگڑے پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ میں جب بھی استخارہ کرتا ہوں، لوگوں کی استخارے میں اتنی بد نظری آتی ہے، گہری بد نظری، یعنی آج کل کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ لوگ بولتے یار یہ کیوں خوش ہے، یہ اپنی زندگی میں خوش کیوں ہے، یہ ہم تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ بس اسی وجہ سے آپ کی تباہی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر وہ بد نظری آپ تک نہیں پہنچتی تو وہ پھر کیا، جعلی ایسے لوگوں عاملوں کے پاس پہنچ کر آپ کے رزق پہ بندش لگواتے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر عمل کرواتے ہیں، جادو کرواتے ہیں، یہ تباہ ہو جائے، بس ہم اس کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کی تباہی ہو جائے۔ اور ہمارے سامنے ہیں گھر اجڑتے ہوئے، شوہر بیوی کی طلاقیں ہوتے ہوئے، جھگڑے ہوتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کے کاروبار کو تباہ ہوتے ہوئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ آخری موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ جو چیز جس مقام پر بتائی گئی ہے، اب یا ربی کے ساتھ آپ نے مجھے غنی کر دے، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ یا ربی مجھے غنی کر دے، یا ربی مجھے غنی کر دے۔ آپ نے یہ پورا جملہ ادا کرنا ہے اسی ترتیب سے، اور پھر آپ نے اس عمل کے اندر اس وظیفے کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یا ربی مجھے غنی کر دے، ایک بار ہو گیا۔ یا ربی دیکھیں مشکل سمجھ کے نہ چھوڑیے گا، اگر مشکل سمجھ کے چھوڑ رہے ہو نا تو پھر تمہاری بربادی پکی ہے، کیونکہ جب یہ پورا دیکھیں، یہ 3-4 شروع 2-3 وظیفے دولت کے لیے اسی عمل میں ایک جگہ پر بیٹھ کر پہلے پڑھنے، پھر سورہ کوثر، پھر آپ کو وہ دعا، اور اس کے ساتھ ہی علاج، پورا آپ کا آپریشن ہو جائے گا، پورا علاج آخر میں ہو جائے گا، یعنی کہ دولت کی کمی بھی دور، بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں بھی دور، رب بھی راضی، اور پھر آخر میں تمام طرح کا علاج ہو جائے گا، یعنی کہ بد نظری، عمل بندش، جادو، تمام چیزیں کلیئر۔ یعنی کہ اور اس دن میں، یعنی کہ سفر کی جس دن میں پڑھنے کا ہے اسی دن پڑھ رہے ہیں آپ۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، 1% بھی چانس نہیں، اور میں دیکھیں آپ سے کہوں گا سفر کی اس پہلی اتوار کو صبح بھی پڑھ لینا، دوپہر بھی، رات بھی، جتنی بار چاہے 1 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ عمل پڑھنے کے لیے، 1 بار کا، اسی طرح اسی عمل کو ریپیٹ کرنا ہو، 2-3 گھنٹے بعد پھر بیٹھ جاؤ، پھر 2-4 گھنٹے بعد پھر بیٹھ جاؤ، جتنی بار چاہو پڑھ سکتے ہو۔ اگر 1 بار بھی پڑھ لیا نا، زندگی بدل جائے گی۔ ان وظائف کو، ان ترتیب کو آپ نے کبھی سنا ہی نہیں نہ کیا، ایک جگہ پر بیٹھ کر تنہائی میں خاموشی سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، بھاگا بھاگی نہیں کرنی، بے دلی سے نہیں پڑھنا، سچے دل سے پڑھنا ہے، پورے یقین سے پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یا ربی، اور میری یعنی کہ یا ربی مجھے غنی کر دے، ایک بار ہو گیا، یا ربی، پھر اس کے بعد سورہ کوثر، اور پھر یا فتح کا جو میں نے آپ کو جو راز بتایا، اور وہ دعا، اور پھر وہ الفاظ، یہ سمجھ لیں آپ کی زندگی کا یہ غربت کا آخری حل ہے۔ میری نظر میں اس سے بہتر وظیفہ پوری زندگی میں نہ ملے گا، پوری زندگی۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کوثر کا آج جب ملاپ ہوگا نا، یقین کریں، اور پھر یا فتح کے ساتھ میری جھولی بھر دے۔ دیکھیں یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے۔ دیکھیں میں پھر کہہ دوں، اس ویڈیو کو ان بہنوں بھائیوں تک ضرور شیئر کیجیے گا
ضرور شیئر کیجیے گا۔ یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے، یہ 2 وظیفے ملا کر آپ نے پڑھنے ہیں صرف 11 بار۔ یا فتح میری جھولی بھر دے ایک بار ہو گیا، یا فتح میری جھولی بھر دے، لیکن اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور جو الفاظ میں بتانے لگا ہوں وہ الفاظ دوستوں بھائیوں بہنوں عرش ہلا دے گا، اور آخر میں دعا، اور پھر آخر میں علاج۔ یہ یقین کریں آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ یہ در در کی ٹھوکریں، یہ گالیاں، یہ بدوائیں، یہ ظلم و ستم ساری زندگی کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ظالم ساس ہے، ظالم شوہر ہے، اس عمل کے کمپلیٹ ہوتے ہی قدموں میں گر جائیں گے، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والا رب کا اتنا لاڈلا بن جاتا ہے، اتنا دیکھیں بالکل تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ ابھی یہ سفر کی پہلی تاریخ، پہلی اتوار شروع ہو چکی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو میری ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھیں، سمجھیں، 1 آدھ 2 بار 3 بار اچھی طرح سمجھیں، آپ کو 100% سمجھ میں آ جائے گا۔ جب 2-3 بار دیکھ لیں گے نا، آپ کو ایک ایک چیز دماغ میں اتر جائے گی۔ اب ویڈیو دیکھ لی، اب وہیں بیٹھے بیٹھے آپ لوگ پھٹافٹ سے ویڈیو دیکھنے کے بعد، اسی لاڈلی اتوار کو، یہ ہر اتوار کا دن کا عمل نہیں ہے، ویڈیو دیکھنے کے بعد فٹافٹ سے بیٹھ جائیں اور درود شریف ایک بار پڑھ لیں۔ دیکھیں، ایک بار درود شریف پڑھیں ایک بار، اور آخر میں پوری ترتیب دوبارہ سمجھا دوں گا، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ سمجھا دوں گا، ہر چیز سمجھاؤں گا۔ یا فتح کو آپ نے کس مقام پہ میری جھولی بھر دے کے ساتھ پڑھنا ہے، سورہ کوثر بھی پڑھنی ہے، یہ سب چیزیں پڑھنی ہے۔ اب یا فتح میری جھولی بھر دے، سورہ کوثر صرف 3 بار پڑھنی ہے، 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ نے یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے، اور وہ دعا، اب اس مقام پہ آپ نے وہ دعا کرنی ہے جو عرش کو ہلاتا ہے۔ دیکھیں، دوسرے نمبر پر جس تعداد میں بتائی گئی یہ جو خاص وظیفہ یا ربی کا، یا ربی مجھے غنی کر دے، یا ربی مجھے غنی کر دے، ان وظائف کو، اور پہلا یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، جس وظیفے کے ساتھ جو چیز بتائی گئی ہے اسے اسی ترتیب سے اسی تعداد میں پڑھنی ہے۔ اگر تعداد مس کر گئے ہو تو دوبارہ دیکھو، اس میں مجھے نہ کہو، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بار بار، کیونکہ دیکھو اس وظیفے کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنا بے حد ضروری ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے زیادہ دماغ میں اتارنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر اللہ والو سمجھو گے نہیں تو 1% بھی عمل فائدہ نہ دے گا۔ اب آپ نے بالکل، آپ نے جیسے ہی اسی مقام پر 5ویں نمبر پر چند گھڑیاں باقی ہیں، اب جو آپ نے الفاظ شامل کرنا ہے، دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا مشکلوں کے لیے، پریشانیوں، بیماریوں کے لیے جو الفاظ آپ نے شامل کرنا ہے، اس کے بعد آخر میں دعا کے ساتھ وہ علاج ہو جائے گا آپ کا پورا، اور زندگی سنور جائے گی، زندگی کی تمام مشکلیں، پریشانیاں۔ لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ تو کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اس کی زندگی میں اچانک پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ فوری طور پر دولت مند بن جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس سے بہتر وظیفہ نہ ملے گا۔ اب آپ نے 5ویں نمبر پر یا حل المشکلات، مطلب اے مشکلات کو دور کرنے والے، اے مشکلات کو ختم کرنے والے، اے پریشانیوں تکلیفوں کو دور کرنے والے، اے تکلیفوں بیماریوں کو دور کرنے والے، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کے بعد اب جو الفاظ آخر میں دعا کے ساتھ پڑھنا ہے اور جو طریقہ آخر میں استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں 3 بار سورہ کوثر بھی پڑھنی ہے، درود شریف پہلے پڑھنا ہے، اور درود شریف کے ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پہلے ہی نمبر پر آپ نے یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یہ 2 وظیفے ملا کر پڑھنے ہیں 11 بار۔ پھر یا ربی مجھے غنی کر دے، یا ربی مجھے غنی کر دے، یا ربی مجھے غنی کر دے، 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب بھی لگتا ہے کہ نہیں سمجھے ہو، اب بھی لگتا ہے کہ میری کوئی کمزوری ہے، تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ دیکھیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ پانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ تالیاں بجاؤ، یہی کہنا ہے کہ تالیاں بجاؤ، جا کر تالیاں بجاؤ، تمہارے اگر بس میں نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے، 5 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اپنے معصوم بچوں کے لیے پڑھ لو۔ اے غریبوں، مت پڑھو ان چکروں میں، مت پڑھو ٹک ٹاک میں، مت پڑھو دنیا داری میں، یہ ٹک ٹاک تمہاری قبر بنا دے گا، ٹک ٹاک تمہیں بھوکا مار دے گا، مت پڑھو۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کے تماشا دیکھ غریب، اے غریب، اے غریب، غریبی تیری قسمت میں نہیں ہے، لیکن تو خود نہیں چاہتا کہ تو کروڑ پتی بنے، تو خود نہیں چاہتا کہ تیرے حالات بدلے، میں کیسے سمجھاؤں اے غریب تجھے۔
اے غریب، ویڈیو کو شیئر کر اپنے ان بہنوں بھائیوں کے ساتھ جو تیری طرح غریب ہیں، جو فقیر ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں۔ ایک غریب تجھے تیری خالی جیب کا واسطہ، ایک غریب تجھے خالی الماریوں کا واسطہ، اس وظیفے کو سمجھ کے پڑھ لے۔ ایک بار اس ویڈیو کو صحیح طرح سمجھ لے غریب، اس ویڈیو کو سمجھ لے، تجھے کوئی غریب نہیں کہے گا۔ اب آپ نے بالکل آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس سے پہلے آپ نے یا حل المشکلات کو پڑھنا ہے۔ یا حل المشکلات، مشکلوں کو دور کرنے والے، جیسے ہی آپ نے یا فتح میری جھولی بھر دے، یا فتح میری جھولی بھر دے کو آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھا، اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ دعا پڑھنی اس سے پہلے حل المشکلات کو پڑھنا ہے، یعنی کہ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ دیکھیں ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا، پوری ویڈیو چلانی ہی پڑے گی۔ ایک بار دل سے پوری ویڈیو دیکھیں تبھی سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں مجھے جب پہلی بار یہ عمل بتایا گیا تھا نا، عالم صاحب نے اسی طریقے سے سمجھایا تھا، تو میں نے ایک بار ان کا بتایا ہوا طریقہ پورا سمجھا، تب جا کے مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ اگر کاٹو گے تو دوبارہ دیکھنی ہی پڑے گی۔ یہ چیلنج سے کہتا ہوں، ہر چیز سمجھو، ایک ایک جملہ سمجھو، بار بار سمجھو، لیکن اس وظیفے کو آج نہ چھوڑنا۔ اللہ والو، اب آپ نے یا حل المشکلات کو صرف 21 بار پڑھ کر اب دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اب یہ دعا کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے یہ دعا پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھنی ہے، 3 بار پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین، پوری فاتحہ نہیں پڑھنی سورہ۔ آخر میں آپ نے درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ اب آپ کا جو میں علاج کرنے لگا ہوں نا، آپ کی بد نظری، عمل بندش، جادو آپ کی ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے پانی پر دم کر کے ایک گھونٹ پی لینا ہے، ایک گھونٹ پی کر کولر مٹکے میں ملا دے پانی کو۔ اب یہ پانی ساری زندگی ختم نہ ہونے دے، اس میں ملاتے رہیں، پانی ختم نہ ہونے دیں، جیسے ہی ختم ہونے لگے اور ملا دیں۔ بیماروں کو پلائیں، گھر میں چھڑکیں، دکانوں میں چھڑکیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے شخص کو پلائیں، ظالم شوہر کو پلائیں، ظالم ساس کو پلائیں، خود پئیں، جس کو پلائیں گے وہ تمہارے قدموں میں، جو پیے گا وہ مالا مال۔ یعنی کہ پڑھتے ہی عمل، زندگی میں وہ خوشیاں، وہ بہاریں آئیں گی جو کسی عمل سے نہ آئیں گی۔ ویڈیو کو شیئر، لائک اور کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھ کے جائیں۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ حافظ۔